اس یوتھ کے لیے گالیاں سننی پڑتی ہیں، اس کا مجھے ثواب ہے۔ مشہور موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ کیا واقعی سیاست میں آ گئے ہیں؟ کس سیاسی جماعت کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سسٹم کی خرابی ہے، یہ انکمپیٹنٹ کرپٹ لوگوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ اگلے 50 دن میں گھر نہیں جا رہا، میں اس ملک کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پچھلے چند دنوں میں آپ جیسے موجودہ جو سسٹم ہے اس سے بڑے نالا نظر آتے ہیں، خاص طور پہ سیاسی جو ہے۔ آپ نے بتایا کہ لیڈر ایسا نہیں ہوتا، اس میں آپ جو نشانیاں بتا رہے ہیں اس میں تو سارے لیڈر ہی رگڑے جا رہے ہیں، عمران خان، نواز شریف، زرداری، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں گزارش ایک آپ سے بڑی واضح کروں اس ویڈیو کے ذریعے، پہلی دفعہ اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں۔ میں دلی طور پہ بتاؤں تو خان صاحب کا بھی کنٹریبیوشن ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، پہلی بات۔ لیکن سب کی کیپیسٹیز ہیں۔ سر دیکھیں، میرے والد صاحب ہیں جو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ان کی بھی کیپیسٹی ہے، لمیٹڈ کیپیسٹی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، 72 73، تو ان کے سننے کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ سر ہم سب کو ماننا چاہیے جو ہمارے لیڈر ہیں ریشنل عقل سے سوچیں، جذبات سے نہ سوچیں۔ ان کی لمیٹڈ کیپیسٹیز ہیں، یہ آئیڈیلز نہیں ہیں۔ آئیڈیل اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہیرو ہمارے وہ اصل لیڈر تو حضور کی ذات گرامی ہے جن کے قدموں کی خاک پہ ہم نثار۔ اب آ جاتے ہیں میں نالا کس سے ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں ان کے ساتھ میں ناراض نہیں ہوں، میں سسٹم سے ناراض ہوں۔ سسٹم کا فالٹ دیکھیں ایک مشین چل رہی ہے ایسے، اس مشین سے کوئی پروڈکٹ نکل رہا ہے، وہ جو پروڈکٹ نکل رہا ہے اگر وہ خراب ہے تو مشین روک کے کیا کرنی چاہیے؟ چیک کرنی چاہیے خرابی کہاں پر ہے۔ یہ سسٹم کی خرابی ہے، یہ انکمپیٹنٹ کرپٹ لوگوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مشین روکنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں مشین کو روک کے چلانے کی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ فالٹ دور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات بتاؤں، اب سوال میرے سے یوتھ پوچھنے لگ پڑے کہ میں ہر ضلع میں جانے لگا ہوں، میں ہر یونیورسٹی میں جا کے بات کرنے لگا ہوں، پورے پاکستان کے دورے کرنے لگے؟ پورے پاکستان کا میں دورہ کرنے لگا ہوں۔ اور یہ میں آج واضح کر دوں، یہ اب ان تمام کے تمام لوگوں کو اب جواب جانے لگا۔ جی قاسم علی شاہ پیسے لے کے لیکچر دیتا ہے۔ سر میں آپ کو بتا دوں، میری زندگی میں شاید ہزاروں لیکچر ہیں جس کا میں نے چارج نہیں کیا، اور یہ ٹوٹل سر 250 لیکچر بن رہے ہیں۔ اگلے 50 دن میں گھر نہیں جا رہا، اگلے 50 دن آپ پورے پاکستان کا دورہ کریں گے؟ نان سٹاپ میں ٹریول کر رہا ہوں، پاکستان کے ہر ضلع میں جا رہا یہ ہوں۔ تو یوتھ آپ سے سب سے زیادہ تو پنجاب میں جا رہا ہوں۔ یوتھ آپ سے سوال کرے گی کہ قاسم علی شاہ صاحب آپ کوئی سیاست تو نہیں کرنے لگے؟ دیکھیں سر، میں سیاست میں اویئرنیس کمپین چلا رہا ہوں، مجھے سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کل کو آنے والے جو ملک کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کہیں گے ہم آپ سے کلاس میں پڑھے ہوئے، وہ کہیں گے سر ہم نے آپ کی ویڈیو سنی ہوئی ہے، وہ کہیں گے جی آپ کے نظریے کو ہم آگے لے کے چلیں۔ تو سر میرا ذاتی خیال ہے بادشاہ بنانا، دوسروں کو بادشاہ بننے میں سپورٹ کرنا زیادہ بڑا کام۔ اس کا کیا پورے پاکستان کے دورے کرنے کے بعد کیا اس کا نتیجہ؟ سر میں تو اویئرنیس کمپین چلا رہا ہوں، میں تو کسی کے خلاف بات نہیں کر اس میں رہا، میں تو صرف ایک سوال لے کے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا جواب ہے میں اس کو چاہتا ہوں دنیا جان لے۔ میں خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، خان صاحب آپ بتائیں لیڈر کون ہوتا ہے؟ 2025 کا پاکستان کیسا ہے؟ 2030 کا پاکستان کیسا ہے؟ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ آپ کے اوپر سر یہ الزامات لگائیں گے، پتھر پھینکیں گے، سر پھینک، بڑا گندا کھیل ہے سیاست۔ سر میں سیاست کر ہی نہیں رہا۔ آپ نہیں کر رہے لیکن لوگ آپ کے اوپر الزامات لگائیں گے۔ سر لگائیں الزام۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس ملک کے لیے، میرے اللہ کے لیے، اس یوتھ کے لیے مجھے ٹماٹر کھانے پڑتے ہیں، الزام برداشت کرنے پڑتے ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، اس کا مجھے ثواب ہے۔ یہ میرا گین ہے، یہ گالیاں میرا گین ہے۔ آپ یعنی کہ تیار ہیں مینٹلی؟ میں تیار ہوں سر، میں نے اپنی آنے والی ساری زندگی اس ملک کو دے دی۔ میں اپنے بچوں سے، فیملی سے، سب کو میں نے بٹھا کے کہا ہے کہ اگر اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اور میں اپنا آنے والا وقت، مجھے نہیں پتا میں کس جماعت میں ہوں گا، مجھے نہیں پتا جماعت کون سی ہوگی، لیکن میں ٹیچر ہوں، میں اویئرنیس کمپین چلا سکتا ہوں۔ میں اپنا آپ ڈیووٹ کر رہا ہوں اس ملک کے لیے، اور میں واضح کر رہا ہوں کہ میں کسی پیڈ سیشن کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، میں کسی کارپوریٹ کو سرو نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے سارے کام، بزنس سارے ختم کیے ہیں اور ٹوٹلی اپنا آپ ملک کو دے دیا ہے، میں اس طرف چل پڑا ہوں۔ یہ سب کس لمحے ہوا ہے؟ یعنی قاسم علی شاہ کی سوچ مکمل طور پہ مختلف مجھے سر نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی حادثہ واقعہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ میں تیاری کر رہا تھا، میرا اپنے آپ سے وعدہ تھا کہ جب میری سالگرہ آئے گی، میں 42 سال کا ہوں گا، تو یہ میں اناؤنس کر دوں گا۔ میں نے 1-1.5 مہینہ پہلے فاؤنڈیشن چھوڑ دی، آنری چیئرمین کے رول پہ چلا گیا ہوں۔ میں نے اپنی تمام کمپنیز، تمام بزنس، تمام جگہوں سے ریزائن کر دیا۔ میں فقط کہہ لیجئے میرا اگر کوئی بریڈ اینڈ بٹر ہے تھوڑا بہت، تو وہ میرا دال دلیا کو یوٹیوب سے ان چیزوں سے چل جاتا ہے، جتنے تھوڑے بہت مجھے پیسے چاہیے۔ باقی میرا اللہ وارث ہے۔ سر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ ایک کیڑی کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ چڑیا کو بھی دے رہا ہے، وہ آپ کو بھی دے رہا ہے، مجھے بھی دے رہا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ میرے بس میں 2 چیزیں ہیں، ایک میرے بس میں نیت ہے
دوسری میرے بس میں تھوڑی سی کوشش ہے جو میں کر سکتا ہوں. نتیجہ میرے اللہ نے دینا ہے. میں واضح کر دوں, میں اس ملک کے لیے جینا چاہتا ہوں, میں اس ملک کے لیے مرنا چاہتا ہوں. جینا میرے ملک کے لیے, مرنا میرے ملک کے لیے, یہی سب سے بڑا. آخری سوال, کوئی سیاسی جماعت آفر کرے تو جائیں گے اس میں؟ دیکھیں سر, میں گزارش کروں کہ میرا ایک نظریہ ہے, میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ کسی کے نظریے کو فالو کر دوں. میں جو نظریات ہیں اس میں سے جو کسی کا بھی نظریے میں ٹھیک چیز ہے, وہ خان صاحب کی کچھ چیزیں ٹھیک ہیں, میاں صاحب کی ٹھیک ہیں, وہ میں کہتا ہوں زرداری صاحب کسی کی بھی ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے, جو غلط ہے, میں نہیں مانتا. ٹھیک, نئے سلسلہ شروع کیا ہے CSS والا, یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ میرا یہ خواب تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ریسورسفل کرے, وسائل دے, آسانیاں دے, تو میں اپنے ان بچوں کے لیے آسانیاں کروں جو جونیئرز ہیں, جو پیچھے آ رہے ہیں ہمارے. سب سے پہلے تو میں اپنی یونیورسٹی میں گیا جس کو میں نے چھوڑا تھا, UET. اس وقت منتھلی میری فاؤنڈیشن مہینے کا 12 لاکھ روپیہ 1.2 ملین ہر منتھ UET کو چیریٹی دیتی ہے اسکالرشپ کی مد میں. گورنمنٹ کالج کو 1 ملین روپیز, باقی یونیورسٹیوں کو کسی کو 7 لاکھ, کسی کو 5 لاکھ, کسی کو ٹوٹل یہ تقریباً کچھ 6 ملین روپیز پر منتھ بن رہا ہے اس وقت, جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن مختلف یونیورسٹیز کے بچوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں, قابل ہیں, ان کو فنڈ کرتی ہے. اب یہ نیا پروجیکٹ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے قابل بچے ہوتے ہیں, وہ CSS کرنا چاہتے ہیں, ان کو رائٹ گائیڈنس نہیں ملتی, ریسورسز نہیں ہوتے, فیسیں جمع نہیں کروا سکتے. اکیڈمیوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں سر, کیونکہ اپرچونٹی ہے. جب ایک CSS کرتا ہے بچہ کلیئر, تو وہ اسسٹنٹ کمشنر لگتا ہے, وہ ASP لگتا ہے, وہ فورن سروس میں جاتا ہے, اس کو ڈلیور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور ہم ان بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو قابل ہیں, جو ذہین ہیں, ان کے پاس ریسورس کی کمی ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن مکمل فری آف کاسٹ تیاری کروائے گی. دوسرا بڑا اہم کام میرے بڑے پیارے دوست اورنگزیب چودھری صاحب نے کیا. انہوں نے کہا جی ان کو میں فنڈ کروں گا, لہٰذا مہینے کا 5 لاکھ روپیہ اس گرومنگ کے لیے اور ان کی کوچنگ کے لیے وہ فنڈ کر رہے ہیں ہر مہینے. یعنی مکمل طور پہ یہ بچوں کے لیے فری ہے, جو ٹوٹلی فری ہے سب. تیسرا کام میرے بڑے پیارے دوست عاصم رضا صاحب نے, انہوں نے والنٹیئر کیا. انہوں نے کہا شاہ صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں ان بچوں کی تیاری کرواؤں گا, ان کو مکمل تیاری. اچھا وہ تیاری کیوں کروائیں گے؟ ایک تو خود وہ سول سرونٹ ہے, 38 کامن ہے ان کا, ان کے ساتھ کافی زیادہ دوست ہیں, ان کے جونیئرز ہیں. عاصم رضا صاحب ان سول سرونٹس میں سے ہیں جن کے شاگرد درجنوں میں ایسے ہیں جو سول سرونٹ. یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی کے لیے کہ خود افسر ہو اور کے شاگرد بھی افسر ہو. تو یہ ایک ٹرائنگل بن گیا. پھر جیسے ہی ہم نے یہ پوسٹ لگائی تو وڈائے صاحب ہمیں درجنوں سول سرونٹس کی کالز آئیں جو میرے بھی دوست تھے, 22 کامن سے, 25 کامن سے, کوئی حکم کیجئے کہ ہم آپ کو ویلیو ایڈ کر سکیں. میرے بڑے پیارے دوست اسد طاہر جپا صاحب کمشنر ہیں, آج کل وہ پڑھنے گئے ہیں UK, انہوں نے اسپیشلی کال کی. انہوں نے کہا شاہ صاحب حکم کریں, میں کو ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. تو ہم نے ان کے گیسٹ اسپیکر سیشنز بھی رکھے ہیں. یہ سارے کی ساری پریپریشن آن لائن ہے, 1 روپیہ بچے کو پے نہیں کرنا پڑنا. اور کچھ فزیکل سیشن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہوں گے, اور جو پریپریشن کے سیشنز ہیں, جو ان کے سبجیکٹس کے ایکسپرٹس ہیں, وہ سب کے سب آن لائن ان کو تیاری کروائیں گے. یہ 1 سال کا پلان ہے, 1 ایئر فنڈڈ پروگرام ہے. بچوں کا انتخاب کیسے ہوگا جو CSS کے لیے جن کو مفت تیاری کروائیں؟ دیکھیں ہمیں کمپین پوری چلا رہے ہیں, اور اس کمپین میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں, اردو پوائنٹ بھی شامل ہو گیا ہے. کوئی بھی بچہ جا کے bookkaro.com اپنی رجسٹریشن کرے. 17 تاریخ ہی آئی پڑی ہے, یہ ٹیوزڈے کو 17 ہے. 17 کو ہم ایگزامینیشن سینٹر یونیورسٹی پنجاب جو وحدت روڈ پہ ہے, کوئی گوگل میپ پہ لکھے کہ ایگزامینیشن سینٹر وحدت روڈ یونیورسٹی پنجاب کا جو ہے, وہاں پر ہم نے ہالز بک کروائے ہیں. ہمارے پاس 3000 تک بچوں کی کیپیسٹی ہے, اور اس وقت ابھی آج کی اطلاع, کل ویڈیو پوسٹ ہوئی ہے, ابھی تک 700-800 بچوں نے رجسٹر کرا لیا فری آف کاسٹ. یہ بچے اب یہ نہ ہو میٹرک والا اپلائی کر دے, کم از کم CSS کا جو بیسک کرائٹیریا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس ٹیسٹ میں بیٹھیں. 3 چیزیں چیک ہوں گی. پہلی چیز ہے آپ کا ایسے رائٹنگ چیک ہوگی, دوسری چیز ہے کریٹیوٹی, اور تیسری چیز ہے کرنٹ افیئر اور ملکی حالات. یہ 3 چیزوں کا ٹیسٹ ہوگا. جو پاس کرے گا, میرٹ پہ جو بچہ پاس کرے گا, ہزاروں ہوں گے, 3000 میں سے جو پاس ہوں گے, فرض کریں 200 پاس ہوں گے, ہم 200 کے انٹرویو لیں گے. یہ کام 17 تاریخ کو ریٹرن ہو رہا ہے. 1 تک ہم نے ہر صورت اس مہینے کے اختتام تک 31 تک ہم نے انٹرویو لے لینے اور 50 بچے سلیکٹ کر لینے. آپ سب کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں مجھے سفارش بھی آئے تو میں نے نہیں مانی. اگر یہ 50 میرٹ سے نہیں ہوں گے تو کل کو یہ مقابلے کا میرا خواب ہے جی, یہ 50 میرے بچے, میرے بیٹے اور بیٹی ہیں, یہ اورنگزیب چودھری صاحب کے بیٹے اور بیٹی ہیں, یہ عاصم رضا صاحب کے بیٹے اور بیٹی ہیں. یہ 50 بچے جب فیلڈ میں جائیں گے, ان سے ہم نے وعدہ لیا ہوگا, ہم ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو میرٹ پہ چلے, ہم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو پروگریسو ہو, ہم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس پہ ساری دنیا میں ہم فخر کر سکیں ہمارا ملک ہے.